بھارت کے خلاف پاکستانی بلے باز منیبہ علی کا آؤٹ درست تھا یا نہیں؟ نئی بحث چھڑ گئی۔ تھرڈ امپائر نے پہلے ناٹ آؤٹ پھر آؤٹ قرار دیا۔ منیبہ علی پہلے کریز میں تھیں، لیکن جس وقت بال سٹیمپس پر لگی تو بیٹ ہوا میں تھا۔ قانون کے مطابق بیٹر ایک بار کریز میں آ جائے تو بیٹ ہوا میں ہونے پر رن آؤٹ نہیں ہوتا۔ بھارت باز نہ آیا۔ ایشیا کپ کے بعد وومن ورلڈ کپ میں بھی گھٹیا سیاست لے آیا۔ پاک بھارت میچ میں ٹاس کے دوران بھارتی ٹیم کی کپتان نے پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا سے مصافحہ نہیں کیا۔ ایشیا کپ میں بھی دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ پنجاب اور سندھ حکومت میں تلخیاں بڑھنے لگیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل اعلی میمن نے پنجاب حکومت کو مباحثے کا چیلنج دے دیا۔ کہا جس نقطے پر بات کرنی ہے کر لیں، سندھ حکومت محض بہانہ۔ پنجاب حکومت کا اصل نشانہ وفاقی حکومت ہے۔ سندھ یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جنوبی پنجاب میں لوگ رو رہے ہیں، BISP کے ذریعے فوری مدد کی جائے۔ اپنے مشورے اپنی جیب میں رکھیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کو جواب۔ بولی کراچی کے کچرے کی بات کریں تو لسانیت لے آتے ہیں۔ جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کو چیک ملنا شروع ہو گئے۔ آپ آج بھی 2022 کا سیلاب بیچ رہے ہیں۔ پنجاب کی ترقی سے جلنا بند کریں۔ فتنال ہندوستان کے لیے بلوچستان کی سرزمین تنگ۔ کورک میں قبائلوں سے جھڑپ میں 4 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ مقابی قبیلے کا 1 فرد شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے کورکی میں مقامی خواتین کو مسلسل ہراساں کیا، علاقہ چھوڑنے سے بے انکار۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے پیش نظر مقامی قبائل نے اپنے دفاع کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کا 2 روزہ سرکاری دورہ۔ ملائیشین ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کریں گے۔ علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تجارت، IT اور ٹیلی کام، حلال انڈسٹری اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر غور ہوگا۔ مختلف شعبوں میں معاہدے اور MOUs پر دستخط کا امکان۔ وزیر اعظم پاکستان کا شاندار استقبال۔ کوالالمپور کی شاہراہیں پاکستانی اور ملائیشیا کے پرچموں سے سج گئیں۔ غزہ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے حماس اور اسرائیل میں 2 روزہ مذاکرات کا آج سے آغاز۔ مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے وفود شریک ہوں گے۔ بات چیت کا نیا دور مصر میں ہوگا۔ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیلی انخلا بات چیت میں سر فہرست ہوگا۔ امریکی صدر کا منصوبے پر جلد عمل درآمد کے لیے دباؤ۔ کہا اسرائیل انخلا کی ابتدائی ٹائم لائن کے لیے تیار ہے۔ حماس کی منظوری ملتے ہی جنگ بندی مؤثر ہو جائے گی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کا امریکی صدر کے غزہ جنگ بندی منصوبے پر حماس کے مثبت رد عمل کا خیر مقدم۔ پاکستان، اردن، UAE، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، مصر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا اور غزہ کے تعمیر نو پر زور۔ مسلم ملکوں کا 2 ریاستی حل کی بنیاد پر پائیدار امن کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان سمود فلوٹیلا واقعے میں اسرائیل کے ہاتھوں گرفتار پاکستانیوں کی رہائی کے لیے متحرک۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی حراست میں محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ عدالت سے ڈیپورٹیشن کے احکامات کے بعد وطن لایا جائے گا۔ چند روز میں تمام پاکستانیوں کی واپسی مکمل ہونے کی توقع ہے۔ اسرائیلی حراست سے رہائی پانے والے 137 رضاکار استنبول پہنچ گئے۔ حکومت حماس کو تسلیم کرے، پاکستان میں حماس کا دفتر کھولا جائے۔ حماس اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کام کر رہی ہے۔ امت مسلمہ ڈٹ کر فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں غزہ یکجہتی مارچ سے خطاب۔ کہا دنیا کو نئی اقوام متحدہ کی ضرورت ہے۔ موجودہ اقوام متحدہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی۔ دنیا کو نئی اقوام متحدہ کی ضرورت ہے۔ غزہ منصوبے نے اسرائیل کو مشکل میں ڈال دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کے مجوزہ امن منصوبے سے اسرائیل کو وہ سب نہیں ملے گا جو وہ توقع کر رہا ہے۔ حماس نے یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کی، لیکن ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم طاقت کے بلبوتے پر منصوبے پر عمل چاہتے ہیں۔
اسلام آباد میں دوسرا بڑا کنونشن ہال تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ وزیر داخلہ کی منصوبے کے ڈیزائن کے لیے بہترین آرکیٹیکٹس کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ کہا نئے کنونشن ہال کو بین الاقوامی معیار اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا جائے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے کو کمرشلائزیشن کا پلان بھی طلب۔ محسن نقوی کا 6 تھانوں کے کام 45 دن میں مکمل کرنے کا ٹاسک۔ DGISPR کا بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ کا دورہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طلباء سے تفصیلی گفتگو کی۔ اساتذہ اور طلباء نے سیشن کو خوشائند قرار دیا۔ مزید سیشنز کی خواہش کا اظہار۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبے کی سرکاری زرعی اراضی پر گندم کاشت کرانے کی ہدایت۔ گندم کی کاشت کے ہدف کے حصول کے لیے ایکشن پلان تیار کر لیا گیا۔ سیلاب سے فصلوں کے نقصان پر 20,000 روپے فی ایکڑ مالی امداد کی منظوری۔ لاہور میں الیکٹرک بس کے لیے مخصوص بس سٹینڈ قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ مریم نواز کا مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر اظہار برہمی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات۔ سیلاب سے چاول کی ہزاروں ایکڑ پر تیار فصل تباہ۔ قلت کا خدشہ۔ پنجاب میں چاول مسلسل مہنگا ہونے لگا۔ ذخیرہ اندوز بھی سرگرم ہونے سے چاول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لاہور میں اچھی کوالٹی کے چاول کی قیمت 440 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ خریدار پریشان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ پنجاب اور KP میں مزید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ وادی کالام میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ بحیرہ عرب میں موجود طوفان شکتی نے شدید سائیکلون کی شکل اختیار کر لی۔ ٹراپیکل سائیکلون وارننگ سینٹر نے نووا الرٹ جاری کر دیا۔ طوفان کراچی کے جنوب مغرب میں 700 کلومیٹر دور۔ کل سے طوفان کی شدت میں کمی آنے کا امکان۔ بدین، ٹھٹا، سجاول ہب، لسبیلا، وران اور کیچ میں آج بارش کا امکان۔ کراچی اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان کی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر طالبہ ماہنور چیمہ کی ملاقات۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم کے دورے لندن کے دوران ملاقات ہوئی۔ ماہنور چیمہ نے A لیول کے امتحانات میں 24 مضامین میں انفرادی طور پر امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم نے شاندار کارکردگی دکھانے پر دلی مبارکباد دی۔ استاد وہ چراغ ہے جو خود جل کر دوسروں کے لیے روشنی پھیلاتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، تدریس محض پیشہ نہیں، ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اساتذہ کو ان کی گراں قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں عوامی لیگ کے خلاف بطور سیاسی جماعت تحقیقات کی تیاریاں۔ چیف پروسیکیوٹر نے کہا، عوامی لیگ کو بطور مجرم پارٹی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا منظر عام پر آ گئے۔ اسرائیل نے دوحہ میں قاتلانہ حملہ کر کے خلیل الحیا سمیت تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو ایک ساتھ شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیا نے حملے میں اپنے بیٹے اور اپنے چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ خلیل الحیا نے اپنے شہید بیٹے اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اسرائیل نے ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے کی دھجیاں اڑا دی۔ غزہ پر بمباری اور فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 107 فلسطینی شہید ہو گئے۔ تفاق کے علاقے میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ جبری قحط سے مرنے والوں کی تعداد 460 ہو گئی۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 67,000 سے تجاوز کر گئی۔
یورپ کے بڑے شہروں میں اسرائیل مظالم کے خلاف احتجاج، سمود فلوٹیلا میں سماجی کارکنوں کی گرفتاری پر عوام سیخ پا ہو گئے۔ برطانیہ، اٹلی، اسپین اور پرتگال کے بڑے شہری مراکز میں بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئیں۔ سوئٹزرلینڈ اور دیگر یورپی ممالک میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی کتب میلے کا آغاز، 25 ملکوں کے 200 سے زائد پبلیشرز کے سٹالز لگ گئے۔ مذہب، سائنس، ادب، تاریخ، جغرافیہ سمیت دیگر موضوعات پر کتب سٹالز کا حصہ۔ کتاب میلے میں خطاطی کے بھی مقابلے۔ مینچسٹر میں سمسلالی پرچم سربلند، نوجوان پاکستانی باکسر محمد علی نے بھارتی حریف اندر وسیع کو پچاڑ کر WBC کا ویلٹر ویٹ ٹائٹل جیت لیا۔ اینک والا جن ڈرامے کے سامری جادوگر اداکار غیور اختر کا یوم پیدائش۔ غیور اختر 5 اکتوبر 1945 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اپنے کریئر میں غیور اختر نے کچھ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اور پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے لڑکے کو تلاش کرنے کی کہانی ہالی ووڈ فلم پمپکن ہاتھ کی جھلکیاں جاری کر دی گئی۔ فلم رواں برس 17 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی۔